السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا ولید بنی امیہ کا کامیاب ترین خلیفہ تھا۔ اس کی قسمتی یہ تھی کہ اس کو نامور فاتح سپہ سالار ملے تھے۔ اس کے دور میں کئی جگہ فتوحات حاصل ہوئیں، ان میں قتیبہ سپہ سالار کا ذکر ہم پچھلے درس میں سن چکے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک ولید کا حقیقی بھائی تھا۔ خود عبد الملک اسے ولید کے بعد ولی عہد بنا گیا تھا، یعنی خلیفہ بنا گیا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد وہ تخت نشین ہوا، یعنی خلیفہ بنا۔ سلیمان فطرتاً صالح و سعید تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے خاص مشیر تھے۔ ان کی صحبت نے اس کو اور زیادہ سنوار دیا تھا۔ اس کی تخت نشینی کے ساتھ ہی اموی حکومت کی سیاست بدل گئی، جس کا اندازہ سلیمان کی پہلی ہی تقریر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کو اپنا پیشوا بناؤ، اس کے فیصلے کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرو، اپنے انبیاء کو رہنما مانو۔ یہ قرآن شیطان کے مکر کو اس طرح کھول دیتا ہے جس طرح صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔ جب اس نے خلافت پوری مکمل کی، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو اپنے نابالغ لڑکے ایوب کو ولی عہد نامزد کیا، یعنی میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا ہوگا۔ اس پر محدث رجا بن حیہ سعد تھے، محدث رجا نے انکار کیا۔ اس دور میں خلیفہ اپنے ساتھ علماء محدثوں کو رکھا کرتے تھے، ان کی بات مانا بھی کیا کرتے تھے، اور علماء بھی اچھے مشورے دیا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا خلیفہ ایسے صالح شخص کو بنانا چاہیے کہ خبر میں امن حاصل رہے۔ سلیمان خود بھی صالح تھا، اس لیے رجا کے کہنے سے وہ اس مسئلے پر غور کرنے لگا، اور پھر کہا میرا دوسرا بیٹا داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا، رجا نے کہا، تو اس وقت وہ قسطنطنیہ کی مہم میں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئے ہیں۔ سلیمان نے پھر کہا، یعنی وقت کے خلیفہ نے کہا، پھر کیا رائے دیتے ہو؟ تو رجا محدث نے کہا، اصل رائے تو آپ کی ہے، آپ نام لیجئے، میں غور کروں گا۔ سلیمان نے پوچھا، تو اچھا عمر بن عبدالعزیز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ رجا نے عرض کیا، میرے نزدیک وہ نہایت فاضل اور برگزیدہ انسان ہیں۔ سلیمان نے کہا، واللہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو میں عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ اور عبد الملک اس کے بیٹے کو ولی عہد نامزد کرتا ہوں، لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولی عہدی سے، جنہوں نے اموی سلطنت کو خلافت راشدہ کے قالب سے جوڑ دیا۔ ایسی حالت میں جب کہ خود سلیمان کے بیٹے حقیقی بھائی موجود تھے، یعنی اس کے خاندان والے موجود تھے، تو اس کا ایک کارنامہ زیادہ اہم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان کی وفات کے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے۔ باپ کا نام عبدالعزیز تھا، اور آپ کی والدہ ام عاصم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اس لیے آپ کی رگوں میں فاروقی خون شامل تھا۔ 21 سال تک مصر کے گورنر رہے، شاہی خاندان کے ممتاز رکن تھے۔ 21 سال تک مصر کے گورنر رہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز کی پرورش بڑی عیش کے گہوارے میں ہوئی۔ فطرتاً صالح و سعید تھے۔ خلافت کا بار سر پر آتے ہی عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بالکل بدل گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی عظیم الشان ذمہ داریوں سے گھبراتے تھے، اس لیے غور و فکر کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے کہا، لوگو، میری خواہش یہ ہے کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، تم جسے چاہو اپنے خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ تقریر سن کر مجمع نے شور بلند کیا، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، ہم سب آپ کی خلافت پر راضی ہیں۔
آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیجئے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسی شخص کو آپ کی خلافت سے اختلاف نہیں ہے تو اس وقت آپ نے اس بار عظیم کو قبول کریں، یعنی خلافت کو قبول کیا اور خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت مذہبی روح کمزور پڑ گئی تھی، رعایا کی آزادی ختم ہو گئی تھی، بیت المال ذاتی خزانہ بن گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی مقصد خلافت راشدہ کا دوبارہ دور کرنا تھا۔ یہ انقلاب جتنا اہم تھا اتنا ہی خطرناک اور نازک بھی تھا، لیکن آپ نے تمام مشکلات کو نظر انداز کر کے کام شروع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جزیہ ٹیکس کو بالکل بند کر دیا۔ اس حکم پر کئی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ بیت المال کی حفاظت کا انتظام۔ بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا گیا۔ ذرا سی بے احتیاطی پر سخت سے سخت سزائیں دینے لگے۔ ایک مرتبہ یمن کے بیت المال سے ایک اشرفی گم ہو گئی تو جن کی وجہ سے وہاں کے خزانچی کو عہدے سے نکال دیا گیا۔ ایک اشرفی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ اس مختصر مدت میں یہ حالت ہو گئی کہ لوگ صدقے کا مال تقسیم کرانے کے لیے لے جاتے تھے اور کوئی لینے والا نہ ملتا تھا اور وہ لوگ مجبور ہو کر صدقہ واپس لے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے رعایا کو اس قدر آسودہ حال کر دیا کہ کوئی حاجت مند باقی نہ رہ گیا۔ ایک بری بدعت کا خاتمہ۔ اموی خلفاء نے ایک بری بدعت یہ جاری کی تھی کہ خطبہ جمعہ میں حضرت علی پر لعن طعن کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کر دیا، اس کی جگہ کلام اللہ کی آیت داخل کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حقیقی خواہش یہ تھی کہ موروثی حکومت پھر اسلامی حکومت میں بدل دیا جائے۔ ایک اہم دینی خدمت۔ آپ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے حفاظ حدیث اٹھتے چلے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ حدیثیں بھی دفن ہوتی جا رہی ہیں تو آپ نے گورنر کو خط لکھا کہ احادیث نبوی کو جمع کیا جائے۔ یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں قبول کی جائیں۔ تو آپ کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے بعد یزید نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلنے کی بہت کوشش کی اور ان کی اصلاحات کو قائم رکھا، لیکن 40 دن سے زیادہ نہ چلا سکا۔ ہشام بن عبد الملک، یزید کے انتقال کے بعد اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک تخت نشین ہوا تو اس کے دور میں کلام مجید کی قرأت پر زور دیا گیا۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ بعض الفاظ ایک ہی قبیلے میں 2 طرح کے بولے جاتے ہیں، ایک ہی الفاظ 2 طرح کے بولے جاتے ہیں، جیسے مالکی ملکی، معنی تو سیم رہتا۔ قرآن مجید کے مشہور قراء 7 یعنی 7 قاری بنی امیہ ہی کے دور میں تھے۔ حدیث سب سے زیادہ ترقی حدیث میں ہوئی اس دور میں۔ اس زمانے میں اس کا عام ذوق پیدا ہو گیا، یعنی حدیث پر لوگوں کو ذوق پیدا کیا گیا۔ شائقین ایک حدیث کے سننے کے لیے، سماع کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے اتنا شوق ڈالا گیا لوگوں کے اندر، ایک حدیث کو سننے کے لیے لوگ کئی دنوں کو سفر کر کے اس حدیث کو سنا کرتے تھے۔ بس اتنا ہی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔